آج 10 اپریل 2025 فرینڈس کی میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو دا لارجر بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ 24/3 کا فیصلہ ہے, 24/3/2025 کا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جہاں جیل اتھارٹیز نے اپنی کنسنٹ دی, اس کنسنٹ کے باوجود جو لسٹ ہم دے رہے ہیں لائرز کی لسٹ دے رہے ہیں, جو کہ ٹیوزڈے کو لسٹ ہوتی ہے لائرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور فیملی کی, اور تھرسڈے کو میٹنگ ہوتی ہے فرینڈس کی. آپ دیکھ لیں کہ 24/3 کے بعد آج تک 5 دفعہ یہ لسٹ وائولیٹ کی گئی ہے, اور یہ لسٹ جیل اتھارٹی نے لارجر بینچ کے سامنے کنسنٹ دی تھی. اس کنسنٹ کے باوجود دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا رہی ہے. آج دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم آئے, ہم نے لسٹ دی, اس لسٹ میں عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, احمد بھچر صاحب جو ہمارے پنجاب کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں, اور میں نیاز اللہ نیازی جو عمران خان کا ترجمان ہوں. آج ہم 12:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہاں موجود ہے, لیکن اندر سے کوئی خبر نہیں آئی کہ آیا یہ لسٹ جس کی جیل اتھارٹیز نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ آیا ہم نے ان سے ملاقات. اس لسٹ میں نام شامل تھے, اس کو اس چوکی پہ ایک جو چوکی انچارج ہے اس نے روکا ہوا ہے. دیکھ لیں ٹیوزڈے کو آپ نے دیکھا تھا کہ خان صاحب کی بہنیں, ان کو ملاقات نہیں کرائی گئی, اور میرا خیال ہے کہ 24/3/2025 کے بعد سے خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا. اور کل آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے سلوک کیا. میرے ساتھ جہاں وکلاء موجود ہیں, کل انہوں نے ٹیوزڈے کو ہمیں 4 گھنٹے حراست میں رکھا اور خان صاحب کی بہنوں کو حراست میں لے کے گئے. میرا کنسرن صرف عمران خان ہے. عمران خان کا ترجمان ہوتے ہوئے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے جو قوم کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ لیڈر ہے جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ لیڈر ہے جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ملک میں جتنے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ہم اس سے جا کے ڈسکس کریں. آج ہمارے اپوزیشن لیڈر یا جتنی ہماری قیادت آئی تھی, انہوں نے ان مسائل پہ ڈسکس کرنا تھا, خان صاحب سے ڈائریکشن لینی تھی, خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ KPK میں ایک مائنز اور منرلز کا بل پیش کیا جا رہا ہے, ایکٹ بننے جا رہا ہے. اس کے لیے ہماری اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر صاحب, حامد رضا صاحب, اور اس میں ہم موجود تھے. خان صاحب نے جو پالیسی دینی تھی آج ہم نے آ کے بتانا تھا یہاں پہ. لیکن دیکھیں وہ لیڈر جو 8 فروری کو 4 صوبوں سے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے, جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, جس کے ساتھ صرف 4 صوبے نہیں کھڑے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اوورسیز پاکستان کھڑے ہیں, وہ قوم کی آواز بن چکا ہے. کیا آپ عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں؟ کیا جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں؟ عمران خان اس ٹائم اسٹیٹ کے ساتھ لازم ملزوم بن چکا ہے. عمران خان کا وجود قوم کے ساتھ لازم ملزوم ہے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے, جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کر سکتا ہے. لہٰذا میں جیل اتھارٹیز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لیڈر کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, آپ قوم کو مائنس نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہونا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اور میں لارجر بینچ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور میں سپریم کورٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک آئین بنا تھا 1973 کا, اس کے اندر ایک رائٹس تھے, اس میں میڈیا کے بھی رائٹس تھے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس بھی تھے, اس میں عدلیہ کے بھی رائٹس تھے. کیا آپ دیکھیں کہ آپ کی آزادی جو ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے چھین لی گئی ہے, اور آپ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آزاد عدلیہ ہوگی, لیکن 26ویں ترمیم میں 175(3) جس میں عدلیہ کی آزادی کو ضرب کیا گیا ہے. آج وہ عدلیہ کا تحفظ ہم نے کرنا ہے, لیکن عدلیہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. عدلیہ کو ہم بتائیں گے, ہم نے 3 کنٹمپٹ, کل بھی ایک کنٹمپٹ پٹیشن ڈالیں گے, پہلے بھی ایک کنٹمپٹ پٹیشن ڈالی ہے. ہم نے جا کے اب بتانا ہے عدلیہ کو کہ آپ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے 26 ترمیم میں آپ کی آزادی چھینی گئی ہے, لہٰذا یہ ایڈمنسٹریشن جیل اتھارٹیز آپ کا حکم نہیں مان رہے. اب عدلیہ کو اپنا حکم منوانا ہوگا, اور توہین عدالت میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. اور انشاءاللہ یہ آئین کی بالادستی کی جنگ جو ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے ہم لڑتے رہیں گے, اور یہ ہم ثابت کریں گے کہ خان بھی ادھر ہے اور پوری قوم بھی اس کے ساتھ ہے.
یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج آپ نے ایک درخواست کی تھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات، جی جی، لیکن وہ تو آج اڈیالہ، کیا آپ نے ان کی کنسرٹ کے بغیر جو ہے وہ ان کے لیے درخواست دی تھی؟ دوسری بات، دوسری یہ کہ ایک جو منگل کی ملاقات تھی آپ کی لیڈرشپ میں، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، آپ نے ان کا نام اڈیالہ جیل میں کی لسٹ میں نہیں بھیجا؟ دیکھیے میری بات سنیں، پہلی بات کا جواب دے دوں کہ خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ اب اگر جیل اتھارٹیز نے ہمیں 4 دفعہ نہیں ملنے دیا، آج ہم ایک ہمارے ساتھ وکیل صاحبہ فاروق تابش کڑی ہے، ایک آرڈر ہمارے کون سے جج تھے جو ATC راولپنڈی نے وہی ہائی کورٹ کا آرڈر ریپروڈیوس کیا کہ ان کی ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انشور کرائیں کہ ہماری ملاقات ہوتی تو ہم موجود ہیں، لیکن جیل اتھارٹی نے ہمیں نہیں ملنے دیا 6 لسٹ کو، تو ان کا بھی ہمیں انشور نہیں کرایا کہ ہم ملاقات، آپ تو ساتھ تھے کہ ملاقات کروائیں گے۔ دوسری بات ہے جہاں تک لیڈرشپ کا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ میں اختلاف بھی ہو نا تو 8 فروری کو قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختلافات آپ بھول جائیں، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا لیڈر جب جیل کے باہر قدم رکھے گا تو پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہم اپنی دیکھیں ہماری ایک بڑی کاز کے لیے ہمارا لیڈر لڑ رہا ہے۔ وہ کاز کیا ہے؟ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ شاید وہ عام آدمی سمجھ چکا ہے۔ خان صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں۔ ہم آپ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ظلم، جبر، تشدد وہ حکومت کر رہی ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جو عمران خان نے مجھے ایک میٹنگ میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ ریپریزنٹ کس طرح کریں گے قوم کو جب جینوئن آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے؟ فارم 47 پہ ایک حکومت بیٹھی ہے، 17 سیٹوں سے ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے، وہ قوم کو کیا دے گا؟ تو لہٰذا عمران خان، ان کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان باہر آتا ہے تو ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، قوم اس کے ساتھ ہے۔ اور اس کے اوپر جس طریقے سے یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا حب وطن ہے، کتنا ملک سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے نیچے ہیں سارے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ وکلاء ہیں، مینڈیٹ طے کر دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں اگر سارے لوگ، اور یہی ہمارا لیڈر چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر رول آف لا ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ 76 سال کی جنگ ہے، ہم نے انہیرٹ کیا انگریز کا نظام، اس انگریز کے نظام میں چند لوگ ہیں وہ نہیں ٹوٹنے دے رہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کی نہ ملک میں کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہ سرمایہ دار ہے، اگر کیا ہے تو اس نے ملک میں کینسر ہاسپیٹل بنائے ہیں، اس نے نمر یونیورسٹی بنائی ہے، اس نے تمام ویلفیئر کے کام کیے ہیں۔ وہ قوم کو نیچے سے اٹھانا چاہتا ہے، لیکن چند لوگ جنہوں نے پاکستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے وہ نہیں اٹھنا دینا چاہتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں قوم کھڑی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم قوم کو اٹھائیں گے۔ ہم مخلص ہیں، ہم سنسیئر ہیں، ہم پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ سب پہ ہے، رول آف لا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر رول آف لا کو مینٹین نہیں ہوتا، یہی ہماری جنگ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اس اللہ کے اوپر کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور عمران خان کی ایک میں واضح بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں جی ڈیل ہو گئی، ہاں اس کی ڈیل ہو گئی ہے۔ کس سے ڈیل ہو گئی ہے؟ قوم سے۔ جب قوم سے ڈیل ہو جائے تو پھر کوئی NRO نہیں چاہیے۔ پھر عمران خان کی کامیابی ان کو پتہ ہے کہ جب عمران خان باہر نکلے گا تو ان کو لوگ لندن بھی نہیں بھاگنے دیں گے۔ جو جہاں سے پراپرٹیاں چرا کے لندن لے گئے ہیں وہ قوم ان سے حساب لے گی، اور ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس وجہ سے وہ بالکل سامنے صاف ظاہر ہے کہ جو ہم رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ قوم چاہتی ہے، یہ میڈیا بھی چاہتا ہے، یہ سول سوسائٹی بھی چاہتی ہے، یہ پورا پاکستان چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔